اب بہترین بات تو یہ تھی کہ ہمارا پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دیکھیں نا، لوگ ہمیں فون کر کر کے کہہ رہے تھے جناب جہاد پر گفتگو کریں، جہاد پر گفتگو کریں، بندے نکلیں باہر، نکل کے کیا ہوگا؟ کہ آپ گواہ نہیں ہیں، 2 سال پہلے بھی فلسطین والا معاملہ ہوا تھا تو ہم یہاں سے نکلے تھے جی، آپ نے بینر سے پوا کے دیے، ہم نکلے یہاں سے اور جی ٹی روڈ تک ہم ہو کے آئے۔ وہ ایک نعرے لگا کر، ایک احتجاج ریکارڈ کروا کر ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتاؤں، جہاد کرنا، جا کے کرنا اجر دیتا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی ایک ٹرینڈ چلا دیں نا، ٹرینڈ ایک عالمی سطح پر سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے خلاف، یہ بھی آپ کو اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ اگر آپ کسی کے خلاف بات کر دیتے ہیں اور اسے سپورٹ کر دیتے ہیں، حق کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو اجر سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں، ہم نے تب جا کے بھی چل کے اپنی ڈیوٹی، اپنی نوکری پیش کی تھی۔ اس بار میں نے نہیں کہنا کہ آئیں نکلیں روڈوں پہ نکلیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، نہیں، کیونکہ میرے ذہن کے اندر کچھ نئی چیزیں ہیں اور میں پہلے سمجھتا ہوں کہ جب میں ان میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر میں آپ کو کہہ دوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ باہر نکلیں۔ ہاں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ یہ چیز، وہ آگے میں بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ شاہ صاحب نے کیا بات کرنی تھی اور کیا کہی ہے۔ ہم نے جا کر بھی تو بات کرنی تھی نا، ہم سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکتا کر رہے ہیں۔ اگر ہاں حکومت وقت ہمیں اجازت دے اور حکومت وقت کہ ہاں ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جا کے اہل اسلام کی مدد کریں، کون کون تیار ہے؟ پھر تو ہم سارے نعرے تکبیر لگا کے ان کے ساتھ چل پڑیں گے، بولی نا انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا ساتھ؟ پھر بزرگ بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے۔ اور خوشی مجھے اس بات کی ہوئی، ہمارے پاس جو تشریف فرمائے جن کو نظر نہیں آتا انہوں نے بھی ہاتھ بلند کیا۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ، یہ ہے اسلام کا۔ آپ کو ایک بات نہ بتاؤں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عمیر، انہوں نے ایک عورت کو پتہ چلا کہ حضور گئے جنگ پر، تو وہ نابینا تھے، تو انہوں نے سوچا کہ حضور تو چلے گئے ہیں تو میں پیچھے کیا کروں گا بیٹھ کر۔ اس نے جا کر حضرت عمیر نے کیا کیا، مکے کے اندر ایک بی بی حضور کو گالیاں دیتی تھی، شعر لکھتی تھی حضور کے خلاف، اس کا پتہ پوچھا کدھر رہتی ہے، فلاں نے کہا فلاں جگہ پہ رہتی۔ اب نابینا صحابی ہے، کیا کیا، دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا لگا کے چل رہے ہیں اور اس بی بی کے گھر پہنچے، رات کا وقت ہے اور اس کے سینے پہ تلوار رکھا، پتہ چلا یہی گھر ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہی جانب محبت کا نام، ایک ہی جانب وہ جنگ کر رہا ہے۔ کیسے؟ اب صحابی اس کے گھر پہنچے اور تلوار رکھی اس کے سینے پر، بچے کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں ہونے دیا بچے کو نا۔ اور جب اسے قتل کر دیا کہ یہ حضور کو گالیاں دیتی تھی، شعر پڑھتی تھی، لکھتی تھی، حضور جب واپس آ گئے قتل کر، اگلے 2-4 دن بعد حضور واپس تشریف لائے۔ اب ڈر رہے ہیں دل کے اندر کہ سرور کائنات ناراض ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے، تو نے میرے پوچھے بغیر ہی اسے جا کے جو ہے وہ قتل کر دیا، تو میں کیا حضور کو جواب دوں گا؟ ابھی اتنی بات ہوئی، حضور مسجد کے اندر تشریف لائے، فجر کی نماز کا وقت ہے، آقا نے فجر پڑھائی اور فجر پڑھا کے پیچھے چہرہ کر کے مسکرا کے کہا، عمیر اسے واصل جہنم کر رہے ہو، اسے واصل جہنم کر رہے ہو؟ حضور کر رہے ہوں۔ اب ایک ہی لمحے حضرت عمیر نے بچے کی جان بچا کے کائنات والوں کو بتا دیا، لوگو اسلام نفرت کا نام نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ اور دوسری جانب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے والے کو واصل جہنم کر کے بتایا، جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہاں اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ اب دوسری بات مجھے آپ بول کے بتائیں، وہ فلسطینی بچہ کس طرح زندگی گزارے گا کہ جس کا ایک ہی حملے کے اندر سارا خاندان شہید ہو گیا، بھائی بہن بیٹے، اس کا ابا، اس کی امی، سارے ایک ہی حملے کے اندر سارے شہید ہو گئے۔ وہ بچہ کیا زندگی گزارے گا اگر وہ زندہ رہ بھی جاتا ہے؟ کیا اس کی جو احساسات اور اس کی کمیاں وہ کبھی پوری ہو سکتی ہیں؟ مجھے بول کے بتائیں، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جن کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بہترین جانتے ہیں اس بات کو۔ پھر وہ ماں کس طرح زندگی گزارے گی کہ جس کے سامنے اس کے لخت جگر کو آدھا کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ وہ ماں ساری جتنے سال وہ زندگی گزارے گی، کیا وہ اس کے سامنے وہ منظر چلتا نہیں رہے گا؟
وہ بالکل اس کے سامنے چلتا رہے گا. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب کیا ہم انتظار کریں گے بیٹھ کر محمد بن قاسم کا؟ اب ہم بیٹھ کر انتظار کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کا؟ اب ہم بیٹھ کے انتظار کریں گے سلطان عبدالحمید کا؟ ہاں، ہم بیٹھ کر انتظار کریں گے ہاں سلطان محمود غزنوی کا انتظار کیا جائے گا بیٹھ کر؟ جی نہیں، انہوں نے دوبارہ نہیں آنا. وہ جو آ کے فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے ہیں. وہ ہمیں سبق دے کے گئے ہیں کہ اگر نوجوان 17 سال کا بھی ہو اور اگر کہیں اس کے اندر غیرت کا کوئی ذرہ پایا جائے اور کہیں سے آواز آئے ہے کوئی جو اسلام کی بیٹیوں کی عفت کی حفاظت کرے تو وہ محمد بن قاسم بن کے اٹھ جاتا. پھر وہ اندلس کے ساحل پر اپنے جو ہے وہ کشتیاں جلانے والے بھی نظر آ جاتے ہیں، وہ سلطان حمید والے نظر آ جاتے ہیں، یہ سارے پھر نظر آ جاتے ہیں. لیکن کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے اندر ہی کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی اولادوں میں سے اور بھی اس طرح کے آ سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ بندہ غیرت مند ہونا چاہیے. بولو سارے بولیے گا، بندہ غیرت مند ہونا چاہیے. کہاں 313 اور کہاں 1000، بات بنتی نہیں تھی. لیکن یہ ضرور تھا حضور کو پتہ تھا جتنے بھی میرے ساتھ 313 لگے ہیں نا یہ سارے غیرت مند ہیں. بات بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتجاج کریں گے، ریکارڈ کروائیں گے. احتجاج بھی کام بنواتا ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اقوام متحدہ موجود نہیں ہے؟ دیکھیں تنظیم ہے نا انسانیت کی حفاظت کے لیے، اقوام متحدہ بھی موجود ہے، المؤتمر بھی موجود ہے، رابطہ تنظیم موجود ہے، OIC موجود ہے. یہ ساری تنظیمیں موجود ہیں، بیک وقت چل رہی ہیں. لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کیا کوئی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا؟ کوئی فیصلہ ہوا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. کشمیر کا فیصلہ ہوا، لبنان کا فیصلہ ہوا، فلسطین کا فیصلہ ہوا، یمن کا فیصلہ ہوا؟ کوئی فیصلہ ہوا ہو ان تنظیموں کے ہوتے ہوئے؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو سکتے نہیں. تو فیصلہ کیسے ہونا تھا ہمارے حق میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہ لگائی جائے. تو پھر کس سے امید لگائی جائے؟ ہمارے حکمرانوں سے. پاکستان کے پاس کیا بہترین فوج نہیں؟ بہترین فوج ہے. تو کیا بیان کیا دیا جاتا ہے؟ ہم فلسطین کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. کدھر کھڑے ہیں؟ کدھر کھڑے ہیں؟ نظر تو آئے نا. روحانی طور پہ کھڑے ہیں اور جسمانی طور پہ کس نے کھڑے ہونا؟ دوسری بات، ہمیں کہا جاتا ہے لو جی دعائیں مانگو، وہ ابابیل آ جائیں پتھر برسانے والے. تو میں کہتا ہوں اگر 56 اسلامی ملک ہونے کے بعد، 57 اسلامی ملک ہونے کے بعد بھی اگر ابابیلوں نہیں آنا ہے نا، پھر ابابیلوں نے ان پر پتھر نہیں برسانے، پھر ابابیلوں نے ہم پہ پتھر برسانے. میری بات واضح ہو رہی ہے جی؟ دوسری بات اب یہ ہے، حکومت اعلان کرتی ہے تو چلیں مل کے چلیں گے، جامع مسجد محلہ اقبال گنج سے ہم سارے چلیں گے. اگر حکومت اعلان کرتی ہے جہاد کا، چونکہ پہلے انہوں نے کرنا ہے نا، یہ فوج کے ہوتے ہیں پھر فوج کرے گی. اگر فوج کے جی ہمیں ضرورت ہے تو پھر ہم سارے حاضر ہیں. حاضر ہیں کہ نہیں حاضر؟ لبیک تو کہہ دیں سارے. ہاں الجہاد الجہاد، اس طرح لبیک تو نہیں نا پھر ہوتا. الجہاد الجہاد. ہاں تو پھر ہم حاضر ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے نا گھر بیٹھ کر جہاد، وہ کیا ہے؟ وہ گھر بیٹھ کے یہ جہاد ہے. پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم نے، انہوں نے ہمارے بھائیوں کا کھانے پینے کا بائیکاٹ کیا، تو پھر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کیا ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ چھوڑے؟ نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑے. ان کی بوتلیں، ان کے بسکٹس، ان کی جو چیز، یہ دیکھنے میں 20-30 کا ہی لگتا ہے. لیکن جب ایک ملک اجتماعی طور پر کسی چیز کا بائیکاٹ کرتا ہے نا، تو وہ آپ کے پھر دیکھیے اگلے کو کتنا نقصان ہوتا ہے. کیا ہم نے ان کے بنائے ہوئے کپڑے چھوڑے؟ کیا ہم نے ان کی بنائی ہوئی چیزیں چھوڑی؟ ان کے بنائے ہوئے کھانے چھوڑے؟ ہمارا تو گھر ان کے کھانوں سے پاک نہیں ہے، تو غیرت کہاں سے آئے؟ بندے کہتے ہیں ہمارے اندر، پھر غیرت کدھر سے آئے گی؟ غیرت تب آئے گی جب ان کی چیزیں چھوڑی جائیں گی. جب چیزیں چھوڑو گے تو پھر کہنا بھی کسی کو نہیں پڑے گا، اور پھر سارے کے سارے ون بندے ہو جائیں گے. دیکھیں نا فلسطین کے اندر ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے. ایک بندہ ایک لاش کو اٹھا کے یوں ہلا رہا تھا، اس کے اوپر چہرہ نہیں تھا، فیس نہیں تھا، گردن نہیں تھی.
چھوٹے بچے کا وہ اتنا سا لاشا تھا، بعض اس کے ہاتھ بھی آگے سے کٹے ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے کھینچ کے اتار دی جائیں، لٹک رہی تھی ساتھ اس کے، وہ اس کے ہاتھ سے ناڑے وغیرہ یہ اس صورتحال ہے اس وقت ہمارے فلسطین کی۔ وہاں فلسطین میں یہ صورتحال ہے، پاکستان میں ورلڈ کپ کے میچ دیکھے جا رہے ہیں۔ مجھے بول کے بتائیں، انسان ہوتے اگر مسلمان ہوتے، کیا مسلمان اگر ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو پھر بھائی کو تو بھائی کا درد محسوس ہونا چاہیے نا، ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف اس حد تک کہ جب پوسٹ سامنے آئے تو دکھ ہو جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ، میچ کا ٹائم ہے، ریگولر ٹائم پہ ہم نے میچ لگا کے بیٹھنا۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں نوجوانوں؟ مجھے بول کے بتاؤ۔ بالکل ایسا ہے۔ جس دن وہاں پر اٹیک ہو رہا تھا، پاکستان انڈیا کا میچ تھا، دیکھیں بڑی بڑی سکرینوں پہ میچ لگے تھے، میں حیران تھا بندوں پر، یہ وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے بھائی کا درد رکھنے والے ہیں؟ کوئی درد نہیں ہے جناب۔ اگر درد ہوتا تو بندے آج پھر ہر چیز کا بائیکاٹ کر چکے ہوتے۔ لہٰذا پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا؟ قطرے قطرے سے، سارے بولیں گے تو بات بنے گی نا، قطرے قطرے سے دریا بنے گا، اور پھر نقصان ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے ہی دیے ہوئے پیسوں سے وہ اسلحہ خریدیں اور پھر ہمارے ہی بچوں پر چلائیں؟ وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں نا، اپنی چیزیں بیچتی ہیں ہمیں، اور ہم پھر ہمارا پیسہ جاتا ہے ان کے پاس، وہ اسلحہ خریدتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہو جائے وہ فلسطین پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اسلامی ملک جسے کہتے ہیں ترلے پاندے نے، جی ترلے کر رہے ہیں، ان کے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جناب مہربانی کر دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو۔ اگر 56 ملک ہونے کے بعد بھی ترلے ہی کرنے ہیں تو پھر دسو کس پاسے دے تسی فوجاں لے کے پھر دے پیو۔ اب چاہیے کیا؟ اب یہ بات اگر ہماری سوشل میڈیا کے تھرو کہیں تک پہنچ جائے، اللہ کرے پہنچ جائے، ہمیں کیا چاہیے؟ اقوام متحدہ نے ہمارے حق میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، المؤتمر تنظیم نے ہمارے حق میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، رابطہ تنظیم نے ہمارے حق میں بولی نا کوئی فیصلہ نہیں کرنا، تو کس نے کرنا ہے؟ 56 ملک اگر بیٹھ کر اپنی تنظیم بنائیں، اسلامی تنظیم بنائیں، 56 کے 56 57 ملک اگر اپنی تنظیم بنائیں اقوام متحدہ ٹائپ کی، جو اپنے فیصلے خود کرے، پھر دیکھیں کشمیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھیں یمن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، پھر فلسطین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، پھر سارے فیصلے ہوں گے، اور پھر آپ مجھے آ کے کہیں گے شاہ جی آج ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمارے حق میں فیصلہ یہود و نصارہ نے نہیں کیا، ہمارے حق میں فیصلہ اس نے کیا جو قرآن بھی پڑھتا ہے، نبی کا فرمان بھی پڑھتا۔ اس لیے دوسروں کو برا ہم کہیں گے تب جب ہم اپنے اندر سے خامیوں کو ختم کریں گے۔ آج کے بعد آپ عہد کر لیں کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کی پروڈکٹ چھوڑ دیں، اور دیکھیں پھر فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ ایک میکڈونلڈ بند ہوا ہے، فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ ڈھیر فرق پڑا ہے۔ اور اگر آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی، ان کے ساتھ جذبہ ایمانی، جذبہ محبت شیئر کرنے کی، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔